ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ماہ شعبان کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے چند باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لم اراک تصوم شہرا من شہری ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں آپ کو اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے رہوں۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں جو چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یا پہلا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا اس مہینے میں پورا روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی پورے ماہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اما عائشہ کی ایک حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ما علمت صام شہرا کلہ الا رمضان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں نہیں دیکھا، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا روزہ رکھا ہو۔ ولا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، اور میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو۔ اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہے، ولا صلی لیلۃ الی الصبح، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں صبح تک نماز پڑھی ہو، یعنی رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ولا صام شہرا کاملا غیر رمضان، اور میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورا روزہ رکھا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ تو رکھنا چاہیے، لیکن پورے ماہ کا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے رمضان کے علاوہ۔ اب اگر کوئی شخص چاہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں تو وہ رکھ سکتا ہے، آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ شروعات کے 10 دنوں میں رکھیں، بیچ کے 10 دنوں میں رکھیں، آخر کے 10 دنوں میں رکھیں، کسی وقت بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع میں رکھیں گے یا بیچ ہی میں رکھیں گے یا آخر میں رکھیں گے، پورے ماہ میں آپ کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل
کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن، یعنی ماہ شعبان کا جو آخری تاریخ ہے، آخر کا 1 دن یا 2 دن روزہ نہ رکھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رخصت دی ہے جس کو روزہ رکھنے کی عادت ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن باقی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تاکہ ابھی رمضان بھی آنا ہے اور رمضان کے لیے تیار بھی ہونا ہے، اور رمضان میں پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ حدیث سے دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ جس وقت لوگ عبادت میں زیادہ غفلت برتتے ہوں اس وقت عبادت کرنا زیادہ اہم ہے۔ اس حدیث سے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں اور اپنے عمل کو احسن طریقے سے کرے، تاکہ جب ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو ہم روزے سے ہوں۔ چوتھا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اس قدر تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ گویا کہ ہمیں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جب ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو تو ہم بھی روزے سے رہیں۔ ماہ شعبان کے تعلق سے چند بدعات اور خرافات جو کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو آپ بالکل کریں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایسے عمل کی اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ دین مکمل نہیں ہو گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اعلان کر دیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھایا۔ اس چیز کو صحابہ کرام اس قدر مانتے تھے اور اس قدر تسلیم کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس وقت تک وفات نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے اس وقت تک اپنے حبیب کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اس قدر نہیں سکھا دیا اور دین کو اس قدر واضح کر کے ہمارے پاس رکھ دیا کہ اگر ایک پرندہ بھی ہمارے سامنے سے اڑتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اسلام میں کیا احکام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہمیں ماہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو تو ہمارا عمل اچھا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔